شرم آتی ہے مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ اپنے گھر میں خوشی کا موقع آتا ہے تو لوگوں کی دعوتیں کرتے ہو، لوگوں کو کھلاتے ہو پلاتے ہو۔ حضور کی جو ولادت کا دن آتا ہے، خوشی کا دن آتا ہے، جس دن ہمارے نبی پیدا ہوئے، جو سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو 12 ربیع الاول کو تشریف لائیں، ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد ہمیں خدا کا پتہ، ان کے آنے کے بعد ہمیں رمضان ملا، ان کے آنے کے بعد ہمیں قرآن ملا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولادت نہیں ہے، 9 کو ہے یا 18 کو ہے یا 11 کو ہے یا 10 کو ہے، تو میں کہتا ہوں جس تاریخ کو آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت مان رہے ہیں، اسی تاریخ کو حضور کا جشن ولادت مناؤ۔ آپ مناؤ تو صحیح، 12 کو نہ صحیح تو 9 کو مناؤ، 9 کو نہ تو 18 کو مناؤ تو صحیح، کہ 12 ربیع الاول کا جشن، حضور کی آمد کا میلاد، یہ صحابہ نے نہیں کیا۔ تو یہ بتائیے کیا ہر وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیا ہے کیا وہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے؟ آپ سب سے پہلی بات تو یہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دنیا کے اندر بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں کیے اور آپ کر رہے ہیں، اور آپ کے بقول کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، تو پھر آپ بہت ساری گمراہی اور بہت ساری بدعت کو پھیلا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ دین کے اندر تو کیا صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ تمہیں نہیں بتایا؟ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے پہننے کا طریقہ نہیں بتایا؟ حضور نے اپنی زندگی کے دل سے گزارے ہوں، کس طریقے سے گزارنے کا حکم فرمایا ہے، کہ آپ کو یہ نہیں ملا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا، دین کے اندر نیا کام کرنا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی۔ اچھا یہ بتائیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ نے بخاری شریف لکھی تو آپ نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور اس سے پہلے آپ نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے اور نفل پڑھنے سے پہلے ہر حدیث کے لیے تازہ غسل کیا، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کی حدیث لکھنے کے لیے۔ تو بتائیے کہ صحابہ نے حدیث لکھتے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر ہر حدیث لکھنے سے پہلے جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی
تو پھر سب سے بڑی گمراہی اگر کسی نے کی ہے آپ کے بقول تو حضرت امام بخاری ہیں، ہمارے نزدیک نہیں ہیں، بلکہ آپ کے بقول آپ جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ امام بخاری نے جو یہ کام کیا ہے یہ دین سمجھ کر کیا ہے اور یہ دین ہے، تو امام بخاری آپ کے نزدیک معتبر شخصیت نہیں ہوئے، معتبر عالم دین نہیں ہوئے، معتبر امام نہیں ہوئے، کیونکہ آپ ان کے اوپر پھر آپ نے کہہ دیا کہ جو دین میں نیا کام گڑ لے اور جو صحابہ نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، تو پھر آپ کے بقول تو پھر امام بخاری کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا بتائیے آپ؟ پھر تو آپ کے نزدیک بخاری شریف جو ہے یہ معتبر کتاب نہیں ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے الحمدللہ ہم امام بخاری کو اپنے امام تسلیم کرتے ہیں، اور امام بخاری نے جو بخاری لکھی ہے الحمدللہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، اپنے سروں کا تاج بناتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے بتائیے مسجدوں میں کب گنبد بنائے، یہ عالیشان مسجد کے اندر آشائش آرام، یہ پنکھے وغیرہ یہ کب لگوائے؟ یہ تو آپ دین سمجھ کے بناتے ہیں نا مسجدیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جو مسجدیں تھیں وہ ایسی تھیں، جب بارش پڑ جاتی تھی اور کیچڑ ہو جاتی تھی تو صحابہ جو تھے کنکریاں لینے کے بعد وہاں پر ڈالا کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کیا ہی اچھا فرش ہے، سبحان اللہ، کیا ہی اچھا فرش آپ ڈال رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کنکریاں بچھا کر کے کیچڑ کو ختم کرتے تھے، پھر اس پر نماز پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کا تو طریقہ یہ رہا ہے، صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے، عمل یہ ہے صحابہ کا۔ اب آپ جو ہے کتنی بہترین اور شاندار پتھر اور ٹائل سے بچھا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، اور اتنا نہیں ان پر بہترین اعلیٰ قسم کی جو ہے قالینیں آپ بچھاتے ہیں۔ تو بتائیے یہ طریقہ جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ اگر دین ہے تو پھر تم دین میں نیا کام کیوں گڑ رہے ہو؟ بتاؤ کہ یہ صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا، تو پھر تمہارے اوپر کون سا فتویٰ لگے گا؟ اسی طریقے سے آج تم جو ہے ختم بخاری کے موقع پر بڑے بڑے جلسے سجاتے ہو، یا صحابہ کے زمانے میں جلسے سجے ہیں اور تم جلسے سجانے کے لیے اور جو ہے بخاری شریف کے جو جلسے ہوتے ہیں ختم بخاری شریف کے، بتائیے کس صحابہ نے یا کون سے صحابی نے حضور کے زمانے میں یا حضور نے کب کس موقع پر یہ جلسے سجائے ہیں ختم بخاری کا ٹائٹل دینے کے بعد؟ آپ بتائیے کب ایسا ہوا ہے؟ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں کہ دنیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ دنیا نہیں بلکہ دین سمجھ کے آپ یہ کام کرتے ہیں، جو کہ صحابہ نے نہیں کیا، جو کہ تابعین نے نہیں کیا، تو آپ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کون سا فتویٰ لگے گا؟ میرے پیارے آپ جو ہے بھولے بھالے سنی و مسلمان بھائیوں کو بہکاؤ مت۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، ہاں بلا تمثیل ہر وہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے تمام حلال چیزوں کا ذکر کر دیا، تمام حرام چیزوں کا بھی ذکر۔ جو چیزیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اللہ نے ان سے رکنے کی ممانعت قرآن میں فرما دی کہ ان چیزوں سے رکنا۔ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے وہ تمام چیزیں ہمیں بتا دی جن سے ہمیں رکنا ہے، جن کے قریب بھی ہمیں نہیں جانا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں وہ حرام ہو گئی، اللہ نے پہلے ہی جو ہے ہمارے لیے حرام کر دی۔ ہمیں ان چیزوں کے پاس نہیں جانا ہے، نہ وہ کام کرنے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں ان کا سارا ذکر حلال کا اور حرام کا قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو بتاؤ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے کہ میلاد النبی منانا حرام ہے، یا کون سی حدیث میں ہے کہ میلاد النبی منانا حرام ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور آپ دلیل دے نہیں سکتے، اور یہ دلیل بھی آپ نہیں دے سکتے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو وہ حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کہیں ایسا لکھا ہو تو آپ ہمیں وہ حدیث دکھائیے، وہ قرآن کی آیت دکھائیے جس میں یہ لکھا ہو کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہے وہ حرام ہے۔ تو بلا تمثیل آپ یہ دکھا نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، لوگوں ان گمراہوں سے بچو، ان جو ہے دیوبندیوں وہابیوں سے، ان غیر مقلدوں سے بچو۔ یہ تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں، تمہاری جان کے بھی دشمن ہیں، تمہارے ایمان
इस्लाम के भी दुश्मन हैं, न तुम्हें ये दुनिया का छोड़ेंगे न तुम्हें आखिरत का छोड़ेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें अता फरमाई है बस उसको ले लो, और जिन चीज़ों से उन्होंने रुकने का हुक्म दिया है बस उनसे रुक जाओ, जिसका हुक्म दिया उस पर अमल कर लो, जिनसे रोका उनसे रुक जाओ। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारे दीवानों, इनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी मगर ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गलत साबित नहीं कर सकते। ये कितना ही इतनी बकते रहें मगर कोई दलील ऐसी नहीं दे सकते कि जिसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा हो कि हुजूर का जश्न मनाना, हुजूर की विलादत का दिन मनाना ये हराम है, हराम है। तुम्हारे घरों में बच्चियां और बेटे पैदा होते हैं, तुम खूब मिठाइयां बांटते हो, और रसूल का जब जो है विलादत का दिन होता है तो तुम दलीलें मांगते हो कि हमें ये कायनात मिली और हमें जो है इस दुनिया के अंदर इतनी बड़ी अजीम नेमतें मिली जिसके सदक़े में हमें कुरान, रमज़ान, ईमान मिला, हम जो है उस नबी की खुशी ना मनाएं। तुम उस नबी की खुशी मनाने से रोकते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोग। हमारे लिए तो हर वो दिन ईद का दिन है जिसमें हमें खुशी मिली है। आप इससे पहले ना इतनी बड़ी खुशी कभी दुनिया में आई है और ना आने वाली है। हर दिन आपके घरों में कोई खुशी वाक़ई होती है तो आप ईद का दिन समझते हो उसको, उस दिन के लिए तुम दलील मांगते हो। हमें दलील की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। हाँ, जिस दिन हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं हमें वो दिन खुशी के तौर पर मनाना है। लोगों को मोहब्बतें बांटनी है, मोहब्बत से बात करनी है, हुजूर का अखलाक लोगों को दरमियान बताना है, हुजूर की सीरत बतानी है, हुजूर के तरीक़ा, हुजूर की पैदाइश के वक्त जो वाक़यात हुए हैं, जो मामलात हुए हैं बस हमें वो लोगों को बताने हैं। अब तुम जलते हो तो जलते रहो। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और हुजूर ने तो हमसे इतनी मोहब्बत की है, रात रात भर हमारे लिए रो रो कर वो गुजारते थे, रात रात भर हमारे लिए सजदे कर कर रोते थे। अल्लाह अकबर के अल्लाह के नबी फरमाते थे या रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और आप उसी नबी की खुशी मनाने के बारे में आप हमसे सवाल करते हो। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे।